تاکہ آپ کی شہادت کے وقت محدثین بیان کرتے ہیں کتب حدیث میں کہ بیت المقدس میں، اس سرزمین بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا شہادت حسین کے سبب سے، بیت المقدس کے ہر پتھر کے نیچے سے خون ابلا ہوا نکلا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ شہادت حسین کے بعد ملک شام کی سرزمین پر جو پتھر اٹھایا گیا، شام کی سرزمین کے ہر پتھر کے نیچے ابلتا ہوا خون کا چشمہ نکلتا رہا۔ محدثین بیان کرتے ہیں امام حسین کی شہادت کا خون جب بہا، آسمان پہلے سرخ ہو گیا اور پھر سیاہ ہو گیا، آسمان خون آلود ہو گیا، ستارے زمین پر آ گئے، ستارے ایک دوسرے سے لڑنے لگے، ایک دوسرے سے بھڑنے لگے، ٹکرانے لگے، یوں لگا کہ کائنات ٹکرا کے ختم ہونے والی ہے۔ زمین پر خون آلود آشام ہو گئی، آسمان خون آشام ہو گیا، ستارے نیچے آ کے ٹکرانے لگے، جنات کے نوحے کانوں کو آنے لگے، ایک عجیب سما تھا، ہر طرف قیامت آ گئی، دنیا پہ اندھیرا چھا گیا، اس لیے کہ آج حسین مصطفیٰ کا نواسا اس نام نہاد امت کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا تھا، اور اہل بیت مصطفیٰ کا قافلہ بدبختوں کے ہاتھوں لوٹ لیا گیا تھا۔ اس حال کے ساتھ اس خانوادہ رسول کو لے کر چلے ہیں امام زین العابدین، بیمار ہیں، 13-14 برس کے قریب عمر ہے، بیماری کی حالت میں وہ اس قافلہ لٹے پوٹے اہل بیت کے قافلے کی قیادت کرتے ہیں، اور حضرت سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہزادی وہ خواتین کی اور قافلے کی قیادت کرتی ہیں، لے کر اس حال میں گئے۔ یزید نے یہ سمجھا، بدبخت یزید نے سمجھا کہ میں نے حسین کو قتل کر کے معرکہ جیت لیا، مگر اس بدبخت کو معلوم نہ تھا ابن زیاد بھی ہار گیا اور یزید بھی ہار گیا۔ ابن زیاد نے جس چھڑی سے حسین کے چہرے مبارک پر جس چھڑی کو مارا تھا، ابھی چند برس گزرنے نہ پائے تھے کہ مختار ثقفی اٹھا، اس نے ابن زیاد کو قتل کیا، اور اس کے لشکر نے قتل کیا، اور اس کے لشکر کے سپہ سالار نے ابن زیاد کا سر قلم کر کے اسی طرح نیزے پر چڑھا کر مختار ثقفی کے پاس بھیجا۔ مختار ثقفی کے سامنے اس بدبخت ابن زیاد کا سر رکھا گیا۔ جب سر پڑے تھے مقتولین کے، ایک سانپ آیا، ہر سر کو سونگتا تھا، اور سونگتے سونگتے جب ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، وہ اس کے منہ میں داخل ہوتا تھا اور ناک کے نتنوں سے نکلتا تھا، منہ میں داخل ہوتا تھا، کئی بار داخل ہوا، 10 کر نتنوں سے نکلا۔ اس سانپ نے دکھا دیا، یزیدیوں، لعینوں، جہنمیوں، مرتدوں، بے ایمانوں، بے غیرتوں، دیکھو جس حسین کو تم نے شہید کیا تھا اور اس کے پیارے حسین چہرے پر چھڑی لگائی تھی، میں سانپ ہو کر تمہارے منہ پر لعنت بھیجنے کے لیے آیا ہوں۔ ابن زیاد برباد ہوا، یزید برباد ہوا، حسین زندہ رہا، حسین زندہ ہے، حسین کا نام زندہ ہے، حسین کا کام زندہ ہے۔ یزید بدبخت مر گیا، یزید کا نام مر گیا، یزید کا کام مر گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، آج تک جاؤ دیکھو کربلا، حسین کی قبر بھی زندہ ہے، اور دیکھو دمشق میں جا کے یزید کی قبر بھی مردہ ہے۔ وہاں کوئی جوتا مارنے کو تیار نہیں، کوئی پیشاب کرنے کو تیار نہیں، مگر ساری کائنات انسانی حسین کی قبر پہ صلاۃ و سلام کے پھول نچھاور کر رہی ہے۔ دوستو، شہادت حسین کے بعد کائنات انسانی کو 2 کردار مل گئے، یزیدیت، ایک بدبختی کا، ظلم کا، استحصال کا، جبر کا، تفرقہ پروری کا، قتل و غارت گری کا، ظلم کا، تشدد کا اور خون آشامی کا استعارہ بن گیا یزید۔ اور حسین امن کا، عدل کا، آشتی کا، دوستی کا، وفا کا، اسلام کا، انسانیت کا، مصطفیٰ کے دین کا استعارہ بن گیا حسین۔ قیامت کے دن تک حسین بھی زندہ ہے، حسینیت بھی زندہ ہے۔ آخری پیغام سن کر جائیں، پیغام۔ اور قیامت کے دن تک یزید بھی مردہ ہے، یزیدیت بھی مردہ ہے۔ آج حسین کی روح ریگزار کربلا سے پھر پکار رہی ہے،
آج سیدہ زینب کی روح ان خیموں سے اجڑے ہوئے خیموں سے پھر آواز دے رہی ہے. آج علی اکبر کی روح اس کے خون کا قطرہ قطرہ اور علی اصغر کے خون کا قطرہ کرتا اور دریائے فرات کا رنگی کنارہ آج آواز دے رہا ہے. حسین سے محبت کرنے والوں، حسینیت کے کردار کو زندہ کرو. اپنے ہر دور کے یزیدوں کو پہچانو، یزیدیت کو پہچانو. یزیدیت تمہیں ٹکرانے کے لیے ہے، تمہیں توڑنے کے لیے ہے. حسینیت تمہیں جوڑنے کے لیے ہے. یزیدیت اسلام کی قدریں مٹانے کا نام ہے. حسینیت اسلام کی دیواریں پھر ابھارنے، استوار کرنے کا نام ہے.